السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے۔ آج پھر نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی کہانی سنانے کے لیے جا رہی ہوں، مگر اگر بات ہو شیطان کی اور جنات کی تو میں اسے سچ بھی مانتی ہوں۔ ایک گاؤں میں پیش آیا سچا واقعہ ہے۔ ایک فیملی کے ساتھ یہ حقیقی واقعہ ہے جو کہ پیش آیا تھا۔ اس فیملی میں ٹوٹل 11 لوگ رہتے تھے۔ 3 لڑکے، تینوں کی شادی ہو چکی تھی اور تینوں کے بچے بھی تھے۔ تو ان کے ماں باپ اور ان کا کاروبار کھیتی باڑی کا تھا۔ ان کی زمینیں تھیں جہاں جانور رکھے ہوئے تھے۔ زمین گھر سے ذرا فاصلے پر تھی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گاؤں میں زمینیں کیسی ہوتی ہیں اور کھیت گھروں سے دور ہی ہوتے ہیں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک دن گھر پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، صرف عورتیں تھیں۔ باقی سب کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ صبح تو بھینسوں کو چارہ ڈالا گیا مگر اب شام ہونے کو تھی۔ اس دن بدقسمتی سے ان کا کام والا بھی نہیں تھا۔ تو ان کی ماں کو یاد آیا کہ جانور بھوکے ہیں، جا کر چارہ ڈال دیتی ہوں، اور جب بیٹے اور شوہر آئیں گے دودھ نکال لیں گے۔ تو شام کے 5:30 کا ٹائم ہونے والا تھا۔ سردی کا موسم ہونے کی وجہ سے اندھیرا چھانے لگا۔ تو ان کی ماں زمینوں کی طرف چلی گئی۔ بھینسوں کو چارہ دیتے دیتے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا اور اب رات محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک سے اس بوڑھی عورت کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اسی وقت دم توڑ گئی۔ اب آس پاس کوئی خاص بندہ نہیں تھا، تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس کے مرنے کی اصل وجہ کیا ہے۔ بوڑھی عورت کی موت ہو جاتی ہے۔ جب وہ بھینسوں کو چارہ ڈال رہی ہوتی ہے تو آس پاس کوئی نہ ہونے کی وجہ سے کسی کو بھی اس کی موت کا پتہ نہیں چلتا، اور اس کے شوہر اور بیٹے بھی واپس نہیں آتے۔ تو تاریکی چھانے لگتی ہے۔ اب یہ بات واقعہ آپ لوگ کو سنانے لگی ہوں، یہ شیطان جنات کا ہے۔ وہ کس طرح انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کتنے طاقتور ہوتے ہیں شاید آپ نہیں جانتے۔ تو میت کے پاس کوئی نہ ہونے کی وجہ سے جنات اس بوڑھی عورت کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جنات کی طاقت کی وجہ سے وہ عورت نارمل انسانوں کی طرح لگنے لگتی ہے، کیونکہ جنات اس پہ حاوی ہوتے ہیں۔ اب ارد گرد جو جانور ہوتے وہ بھی ڈرے ہوتے، مسلسل شور کر رہے ہوتے جیسے کوئی جنات دیکھ لیا ہو، کیونکہ جانوروں کو جنات بہت جلدی نظر آ جاتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر میں جب اس کو اس کی بہو وہاں آتی دکھائی دی کہ اس کی ساس چارپائی میں بیٹھی ہے، اسے بلاتی ہے کہ امی آپ ٹھیک تو ہیں؟ اب وہ جواب نہیں دیتی۔ خیر وہ کہتی چلو گھر چلتے ہیں، کچھ ٹائم تک سب نے آ جانا ہے، وہ دیکھ لیں گے جانوروں کو، یہ کہہ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے اپنے گھر۔ اب وہاں سے سارا شیطانی سلسلہ شروع ہو گیا۔ جیسے ہی بوڑھی عورت کو گھر لے جایا گیا تو اس کو الگ کمرے میں آرام کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ کچھ ٹائم کے بعد باقی سب لوگ آ گئے اور اس کا شوہر بھی اس کے بیٹے کہنے لگے کہ امی کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہی، خیریت تو ہے؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے جی امی کی طبیعت نہیں ٹھیک، وہ آج ڈیرے گئی تھی، کافی کام کیا، تھک گئی ہیں اور تھوڑا بخار ہے، اس لیے وہ اپنے کمرے میں ہے۔ وہ کمرے میں جاتے ہیں اور بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ جواب نہیں دیتی۔ انہیں لگتا ہے شاید وہ تھک گئی ہیں اس لیے بات نہیں کرنا چاہ رہی۔ یہ کہہ کر وہ چلے جاتے ہیں سونے کے لیے۔ رات اب کافی ہونے لگتی ہے
رات کو سب سے چھوٹے بیٹے کی بیوی پانی پینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر آتی ہے تو امی کو بیسن کے پاس کھڑا دیکھ کر بہت عجیب محسوس کرتی ہے۔ وہ پاس جاتی ہے، بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر جلدی سے بوڑھی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ خیر صبح جب ہوتی ہے، وہ چھوٹی بہو گھر سب کو بتاتی ہے کہ امی کی طبیعت زیادہ خراب تھی اور رات سے عجیب سی لگ رہی ہیں، نہ بات کرتی ہیں نہ سنتی ہیں، ہمیں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ اس دن ڈاکٹر سے دوا لے کر آتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے انہیں ٹھنڈ لگ گئی ہے اور بخار بھی ہے، اس لیے وہ کسی سے بات نہیں کر رہی۔ آپ لوگ انہیں لے جائیں، دوا دیں اور آرام کرنے دیں۔ وہ گھر لے آتے ہیں۔ اب کسی کو اس بات کی خبر تک بھی نہیں ہوتی کہ وہ مر چکی ہیں اور شیطانی طاقت ان کے اندر ہے۔ شیطان اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ محسوس نہیں ہونے دے رہا ہوتا۔ اس رات پھر اتنا خوفناک واقعہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ دن کو کھانے کے لیے وہ بڑا گوشت لے کر آتے ہیں اور اگلے دن بنانے کے لیے شام کو کھانا کھانے کے بعد سب سو جاتے ہیں۔ بوڑھی اس دن بھی کسی سے بات نہیں کرتی۔ خیر دوسری رات ہو جاتی ہے، سب اپنے اپنے کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں تو اسی چھوٹی بہو کو کوئی کام یاد آتا ہے تو وہ فریج سے کچھ لینے کے لیے باہر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بڑھیا رکھا ہوا گوشت کچا کھا رہی ہوتی ہے اور دانتوں میں پھنسا گوشت دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے اور پوچھتی ہے امی کیا ہوا آپ کو؟ آپ کچا گوشت کیوں کھا رہی ہیں؟ جب وہ مڑ کر دیکھتی تو اس کی شکل شیطانی ہوتی، اس کو پکڑ لیتی اور کہتی میں تمہاری امی نہیں ہوں، اگر یہ بات کسی کو بتائی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ ڈر کے مارے بھاگ کر کمرے میں چلی جاتی ہے، مکمل اوڑھ کر لیٹ جاتی ہے۔ خیر صبح ہوتی ہے، سب امی کی طبیعت کا حال پوچھنے جاتے ہیں، سب بات کر رہے ہوتے ہیں تو بس اتنا کہتی ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ یہ سن کر وہ سب روم سے باہر آتے ہیں تو وہی لڑکی سب کو بتاتی ہے اور رونے لگتی ہے کہ لگتا ہے امی پہ جنات کے اثرات ہیں۔ جس رات سے وہ گھر آئی ہیں عجیب حرکتیں کر رہی ہیں، نہ کسی سے بات کرتی ہیں نہ ہمارے ساتھ بیٹھتی ہیں۔ ہمیں کسی پڑھے لکھے عامل سے بات کرنی ہوگی، انہیں بلا کر آج ہی اپنی شک دور کرنا چاہیے۔ اس دن ایک عامل کو گھر لے آتے ہیں۔ عامل گھر میں آتے ہی بوڑھی عورت باہر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو بتایا بھی ہے، میں ٹھیک ہوں، اسے کیوں لے کر آئے ہو؟ واپس بھیجو عامل کو۔ عامل کہتا ہے میں چلا جاتا ہوں، بس مجھے کسی برتن میں پانی لا کر دو۔ وہ اپنا عمل شروع کرتا ہے تو شیطانی طاقت انہیں عمل نہیں کرنے دیتی، پر وہ عمل پورا کرتا ہے اور وہ پانی اس بوڑھی عورت کے چہرے پر پھینکتا ہے تو شیطان اس میں سے نکل جاتا ہے اور پیچھے اس کی لاش رہ جاتی ہے۔ عامل ان کو بتاتا ہے یہ آپ کی امی نہیں ہے، یہ جنات تھی جو مرنے کے بعد ان میں داخل ہو گئے۔ آپ کی امی کو مرے ہوئے 3-4 دن ہو گئے، پھر انہیں غسل دیا جاتا ہے، کافی ٹائم تک ڈر ان کے ذہنوں میں رہ جاتا ہے۔ یہ محض ایک واقعہ ہے، یہ واقعہ اتنی دیر تک گاؤں میں سب کے لیے خوف کا باعث بنا رہا، کوئی بھی شام کے وقت باہر نہ نکلتا۔ جیسے میں نے یہ کہانی سنی آپ لوگوں کو سنا دی، آگے آپ لوگوں کا فیصلہ۔ شیطان اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے بھی جسم پر حاوی ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جو انسان مر جاتا ہے۔